25 مئی کو کیا ہوا، اس کے اثرات کس طرح سے آنے والے دنوں میں مرتب ہو سکتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا، عمران خان نے کیا کیا، حکومت کی حکمت عملی کیا تھی، سپریم کورٹ کا کردار کیا تھا، اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری جو سیاست ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سٹیج کی طرح یہاں پر ہر کردار، یعنی کہ جو ہماری سیاست ہے اس میں ایک سٹیج کی طرح سٹیج پر ہر ایک شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یقیناً وہ سیاستدان ہی ہو سکتے ہیں اور طے شدہ اصولوں کے مطابق آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک نیریٹو ہے۔ دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ حادثات سے پر ہے، اور یہاں پر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے متعلق شاید خود کرداروں کو بھی نہیں علم میں ہوتا۔ عمران خان آئے پشاور سے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ 20 لاکھ لوگ ہوں گے۔ خود پاکستان تحریک انصاف اب یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ 20 لاکھ افراد وہ اکٹھے کر سکی۔ اسی طرح جو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جاتی اور الیکشن کی تاریخ نہیں دے دی جاتی۔ یقیناً ایسا نہیں ہو سکا، اور عمران خان بقول بعض حلقوں کے کچھ یقین دہانیوں کے بعد واپس چلے گئے بنی گالہ، اور اس کے بعد اب وہ پشاور میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے کہ جو قیدی کارکن تھے پاکستان تحریک انصاف، جو وکلاء تھے، ان کو رہا کر دیا جائے، رکاوٹیں دور کر دی جائیں۔ یہ سپریم کورٹ نے کیوں کہا، اس پر بھی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بہت باخبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تقام جو نیگوسیشن کے نتیجے میں ہوا، پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل تھی، اور جو مختلف طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اس کے در پردہ تھے، اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹایا گیا۔ مگر جو اسلام آباد میں ہوا، جلاؤ گھیراؤ ہوا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کو مایوسی ہوئی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ مختلف مسائل سے دوچار ہو چکی ہے۔ آج کہ 30 روپے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ شہباز شریف صاحب اب یہ کہیں گے، متوقع طور پر ان کا خطاب ہے جس میں اس کی وجوہات بیان کریں گے، مگر عام آدمی کی زندگی جو اجیرن ہوگی وہ شاید یہ تمام دعوے تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت ہے وہ کوئی معاہدہ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی سیاسی طور پر مشکلات بڑھیں گی، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہوگا کہ جو اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے، باپ پارٹی ہے، یا دیگر جو لوگ ہیں، وہ حمایت سے دستبردار ہو سکتے ہیں، اور یوں ایک ایسا سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب اپنی وزارت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں، اور نیا سیٹ اپ نگران سیٹ اپ آئے جو کہ اکتوبر یا نومبر تک رہے، اور جو اہم مسائل ہیں، جو پیچیدہ امور ہیں، وہ یہ طے کرے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ معاملہ سوٹ کرے، مگر جس طرح سے سیاسی طور پر وہ ڈیمیج ہوگی، اور جس طرح سے تنقید ان پر کی جائے گی کہ انہوں نے مہنگائی روکنے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، اس سے یقیناً نون لیگ کی مشکلات بڑھیں گی۔ مگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے۔ اب پوزیشن یہ بھی بن سکتی ہے آنے والے دنوں میں کہ مسلم لیگ نون سمیت کوئی جو سیاسی جماعت ہے ہماری، وہ اکثریت نہ لے، اور ایک ایسا کولیشن گورنمنٹ آئے جو یقیناً ایک دوسرے کی محتاج ہو، اور جو غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو، اور جو ایک دوسرے پر الزام تراشی کی غرض تمام تر جو معاملہ ہے، یوں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں سیاسی بحران رہے گا۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی۔ کچھ عمران خان کو مل جائے گا، کچھ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اور کچھ مسلم لیگ، کاف اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنا حصہ لیں گی، مگر عام آدمی کی جو مشکلات ہیں جو حل کرنی چاہیے وہ حل نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایسی اصلاحات لائیں گے جس میں اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے حوالے سے یا دیگر جو امور ہے، الیکشن میں شفافیت کے حوالے سے بھی اقدامات کریں گے۔ کچھ جو بل پیش ہوا ہے گزشتہ روز، جو امینڈمنٹس کی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، مگر جو دعوے نون لیگ کرتی رہی ہے وہ ابھی تک ان پر کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو اقتدار میں آ کر جو اس کی مشکلات ہوں گی، جو ہرڈلز ہوگی، وہ کس طرح سے نپٹیں گی۔ جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو کردار ہے اس پر بھی اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، مگر سپریم کورٹ نے کیا کہا، تفصیلی فیصلے میں کیا ہوگا، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور پاکستان کا ہر شہری انتظار کر رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ خیر کا پہلو نکلے۔ مگر اب تک کی جو
صورتحال ہے، اور جو آنے والے دن ہیں وہ یقیناً ہمیں سیاسی طور پر ہنگامہ خیز یوں نظر آتے ہیں کہ سیاسی بحران پیدا ہوگا، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اتحادی جماعتیں بھی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گی، اور شاید کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، اور سب کی جو کارکردگی ہے، سب کی جو بدنامی ہے، وہ سبھی کے حصے میں آئے گی۔